اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب منہاج الطالبین کے بعد منتخب حصوں سے قسط وار پروگرامز پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کا یہ مضمون آپ کی دو تقاریر پر مشتمل ہے جو آپ نے عالمگیر جماعت احمدیہ کے جلسہ سالانہ کے موقع پر 27-28 دسمبر 1925 کو قادیان میں فرمائیں، اور بیان کیا گیا تھا کہ آپ کا یہ مضمون ان گنت حقائق و دقائق اور اسرار و رموز پر مشتمل ہے۔ آج کے پروگرام میں اس مضمون کی چھٹی قسط پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ بچوں کی تربیت کا مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلہ میں 10 شقوں کا بیان ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، نمبر 11، بیماری میں بچہ کے متعلق بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ بزدلی، خود غرضی، چڑچڑاہٹ، جذبات پر قابو نہ ہونا، اس قسم کی برائیاں اکثر لمبی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو بلا بلا کر پاس بیٹھاتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ان کے پاس سے گزرے تو کہہ اٹھتے ہیں، ارے دیکھتا نہیں، اندھا ہو گیا ہے۔ یہ خرابی لمبی بیماری کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بیماری میں بیمار کو آرام پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے وہ آرام پانا اپنا حق سمجھ لیتا ہے اور ہر وقت آرام چاہتا ہے۔ نمبر 12، بچوں کو ڈراؤنی کہانیاں نہیں سنانی چاہیے، اس سے ان میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے انسان بڑے ہو کر بہادری کے کام نہیں کر سکتے۔ اگر بچہ میں بزدلی پیدا ہو جائے تو اسے بہادری کی کہانیاں سنانی چاہیے اور بہادر لڑکوں کے ساتھ کھلانا چاہیے۔ نمبر 13، بچہ کو اپنے دوست خود نہ چننے دیے جائیں، بلکہ ماں باپ چنیں اور دیکھیں کہ کن بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ اس میں ماں باپ کو بھی یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دیکھیں گے کن کے بچوں کے اخلاق اعلیٰ ہیں۔ دوسرے ایک دوسرے سے تعاون شروع ہو جائے گا، کیونکہ جب خود ماں باپ بچہ سے کہیں گے کہ فلاں بچوں سے کھیلا کرو، تو اس طرح ان بچوں کے اخلاق کی نگرانی بھی کریں گے۔ نمبر 14، بچہ کو اس کی عمر کے مطابق بعض ذمہ داری کے کام دیے جائیں تاکہ اس میں ذمہ داری کا احساس ہو۔ ایک کہانی مشہور ہے کہ ایک باپ کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے دونوں کو بلا کر ان میں سے ایک کو سیب دیا اور کہا، بانٹ کر کھا لو۔ جب وہ سیب لے کر چلنے لگا تو باپ نے کہا، جانتے ہو کس طرح بانٹنا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ باپ نے کہا، جو بانٹے وہ تھوڑا لے اور دوسرے کو زیادہ دے۔ یہ سن کر لڑکے نے کہا، پھر دوسرے کو دیں کہ وہ بانٹے۔ معلوم ہوتا ہے اس لڑکے میں پہلے ہی بری عادت پڑ چکی تھی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس امر کو سمجھتا تھا کہ اگر ذمہ داری مجھ پر پڑی تو مجھے دوسرے کو اپنے پر مقدم کرنا پڑے گا۔ اس عادت کے لیے بعض کھیلیں نہایت مفید ہیں، جیسے کہ فٹ بال وغیرہ، مگر کھیل میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کوئی بری عادت نہ پڑے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ماں باپ اپنے بچے کی تائید کرتے ہیں اور دوسرے کے بچہ کو اپنے بچہ کی بات ماننے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ اس طرح بچہ کو اپنی بات منوانے کی ضد پڑ جاتی ہے۔ نمبر 15، بچہ کے دل میں یہ بات ڈالنی چاہیے کہ وہ نیک ہے اور اچھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نکتہ فرمایا ہے کہ بچہ کو گالیاں نہ دو، کیونکہ گالیاں دینے پر فرشتے کہتے ہیں ایسا ہی ہو جائے، اور وہ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے اعمال کے نتائج پیدا کرتے ہیں۔ جب بچہ کو کہا جاتا ہے کہ تو بد ہے، تو اپنے ذہن میں یہ نقشہ جما لیتا ہے کہ میں بد ہوں، اور پھر وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ بس بچہ کو گالیاں نہیں دینی چاہیے،
بلکہ اچھے اخلاق سکھانے چاہیے اور بچہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ آج صبح میری لڑکی پیسہ مانگنے آئی۔ جب میں نے پیسہ دیا تو بایاں ہاتھ کیا۔ میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں۔ کہنے لگی ہاں غلطی ہے، پھر نہیں کروں گی۔ اسے غلطی کا احساس کرانے سے فوراً احساس ہو گیا۔ نمبر 16، بچہ میں ضد کی عادت نہیں پیدا ہونے دینی چاہیے۔ اگر بچہ کسی بات پر ضد کرے تو اس کا علاج یہ ہے کہ کسی اور کام میں اسے لگا دیا جائے اور ضد کی وجہ معلوم کر کے اسے دور کیا جائے۔ نمبر 17، بچہ سے ادب سے کلام کرنا چاہیے۔ بچہ نقال ہوتا ہے۔ اگر تم اسے تو کہہ کر مخاطب کرو گے تو وہ بھی تو کہے گا۔ نمبر 18، بچہ کے سامنے جھوٹ، تکبر اور ترش روی وغیرہ نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی یہ باتیں سیکھ لے گا۔ عام طور پر ماں باپ بچہ کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں۔ ماں نے بچہ کے سامنے کوئی کام کیا ہوتا ہے، مگر جب باپ پوچھتا ہے تو کہہ دیتی ہے میں نے نہیں کیا۔ اس سے بچہ میں بھی جھوٹ بولنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ بچہ کی غیر موجودگی میں ماں باپ یہ کام کریں، بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو ہر وقت ان عیبوں سے نہیں بچ سکتے وہ کم سے کم بچوں کے سامنے ایسے فعل نہ کریں تاکہ مرض آگے نسل کو بھی مبتلا نہ کرے۔ نمبر 19، بچہ کو ہر قسم کے نشہ سے بچایا جائے۔ نشوں سے بچہ کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جھوٹ کی بھی عادت پیدا ہوتی ہے۔ جھوٹ سب سے خطرناک مرض ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے کے ذرائع نہایت باریک ہیں۔ اس مرض سے بچہ کو خاص طور پر بچانا چاہیے۔ بعض ایسے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ مرض آپ ہی آپ بچہ میں پیدا ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ بچہ کا دماغ نہایت بلند پرواز واقع ہوا ہے۔ وہ جو بات سنتا ہے آپ ہی اس کی ایک حقیقت بنا لیتا ہے، تو بچہ جو کچھ سوچتا ہے اسے واقعہ خیال کرنے لگتا ہے اور آہستہ آہستہ اسے جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اس لیے بچہ کو سمجھاتے رہنا چاہیے کہ خیال اور چیز ہے اور واقعہ اور چیز ہے۔ اگر خیال کی حقیقت بچہ کے اچھی طرح ذہن نشین کر دی جائے تو بچہ جھوٹ سے بچ سکتا ہے۔ نمبر 20، بچہ کو علیحدہ بیٹھ کر کھیلنے سے روکنا چاہیے۔ نمبر 21، ننگا ہونے سے روکنا چاہیے۔ نمبر 22، بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اقرار کریں۔ نمبر 22 یہ کہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی غلطی کا اقرار کریں۔ نمبر 23، بچہ کو کچھ مال کا مالک بنانا چاہیے۔ اس سے بچہ میں یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ نمبر 1، صدقہ دینے کی عادت۔ نمبر 2، کفایت شعاری۔ نمبر 3، رشتہ داروں کی امداد کرنا۔ مثلا بچہ کے پاس 3 پیسے ہوں تو اسے کہا جائے 1 پیسہ کی کوئی چیز لاؤ اور دوسرے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ 1 پیسہ کا کوئی کھلونا خرید لو اور 1 پیسہ صدقہ میں دے دو۔ نمبر 24، اسی طرح بچوں کا مشترکہ مال ہو۔ مثلا کوئی کھلونا دیا جائے تو کہا جائے یہ تم سب بچوں کا ہے، سب اس کے ساتھ کھیلو اور کوئی خراب نہ کرے۔ اس طرح قومی مال کی حفاظت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 25، بچہ کو آداب و قواعد تہذیب سکھاتے رہنا چاہیے۔ نمبر 26، بچہ کی ورزش کا بھی اور اسے جفاکش بنانے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بات دنیاوی ترقی اور اصلاح نفس دونوں میں یکساں طور پر مفید ہے۔ آپ مزید بیان فرماتے ہیں، اخلاق اور روحانیت کی جو تعریف میں اوپر بیان کر چکا ہوں اس کے مطابق وہی بچہ تربیت یافتہ کہلائے گا
جس میں مندرجہ ذیل باتیں ہوں۔ نمبر 1، ذاتی طور پر بااخلاق ہو اور اس میں روحانیت ہو۔ نمبر 2، دوسروں کو ایسا بنانے کی قابلیت رکھتا ہو۔ نمبر 3، قانون سلسلہ کے مطابق چلنے کی قابلیت رکھتا ہو۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھتا ہو جو سب محبتوں پر غالب ہو۔ آپ فرماتے ہیں پہلے امر کا معیار یہ ہے کہ نمبر 1، جب بچہ بڑا ہو تو امور شرعیہ کی لفظاً و عملاً و عقیدتاً پابندی کرے۔ نمبر 2، اس کی قوت ارادی مضبوط ہو تا آئندہ فتنہ میں نہ پڑے۔ نمبر 3، اس کا اپنی ضروریات زندگی کا خیال رکھنا اور جان بچانے کی قابلیت رکھنا۔ نمبر 4، اپنے اموال و جائیداد بچانے کی قابلیت کا ہونا اور اس کے لیے کوشش کرنا۔ دوسرے امر کا معیار یہ ہے، نمبر 1، اخلاق کا اچھا نمونہ پیش کرے۔ نمبر 2، دوسروں کی تربیت اور تبلیغ میں حصہ لے۔ نمبر 3، اپنے ذرائع کو ضائع ہونے نہ دے بلکہ انہیں اچھی طرح استعمال کرے جس سے جماعت و دین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ تیسرے امر یعنی قانون سلسلہ کے مطابق چلنے کی طاقت رکھنے کا یہ معیار ہے، نمبر 1، اپنی صحت کا خیال رکھنے والا ہو۔ نمبر 2، جماعتی اموال اور حقوق کا محافظ ہو۔ نمبر 3، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کے حقوق کو نقصان پہنچے۔ نمبر 4، قومی جزا اور سزا کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو۔ چوتھے امر کا معیار یہ ہے، نمبر 1، کلام الہی کا شوق اور ادب ہو۔ نمبر 2، خدا تعالیٰ کا نام اسے ہر حالت میں مؤدب اور ساکن بنا دے۔ نمبر 3، دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے بکلی الگ ہو۔ نمبر 4، خدا کی محبت کی علامات اس کے وجود میں پائی جائیں۔ اب بچہ کی تربیت کرنے کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جن میں گناہ پیدا ہو گیا ان سے کس طرح دور کرایا جائے۔ سامعین و ناظرین کرام، بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور آذرہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔